السلام علیکم۔ آج کی اپنی اس نشست میں برج اسد افراد کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا۔ وضاحت بیان کروں گا، تفصیل سے سمجھاؤں گا، ان کی زندگی کے ہر پہلو سے انشاءاللہ پردہ ہٹے گا۔ معلومات کا خزانہ اللہ کے کرم سے آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ویڈیو کو سکپ مت کرنا، اینڈ تک دیکھنا۔ اگر اصلاح آپ کی نہ ہو سکی تو پھر کہنا۔ اپنی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، دلی آرزو ہے کہ آپ میرے اس چینل پر حاضری دیا کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پریس کر دیں۔ آپ اس چینل سے ان ٹچ رہیں گے، یقین جانیے آپ کی شخصیت میں اللہ کے کرم سے نکھار پیدا ہوگا، بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 12۔ ارشاد رب تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے آسمان اور زمین کو، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم سے۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان میں ایمان کی طاقت مضبوط ہو، کامل اور پختہ ایمان ہو، اللہ کی خوشنودی میں وہ لگا رہے، اللہ سے اپنی دوستی کو پروان چڑھائے، اللہ کی قربت میں آئے، اللہ کے قریب آئے، اس سے باتیں کرے، اس سے دکھڑے بیان کرے، اپنے مسائل کا حل صرف اللہ کی ذات سے چاہے، فرینڈشپ، ڈیپلی فرینڈشپ کو کریٹ کرے، فانی فی اللہ اور باقی باللہ کے فلسفے کو سمجھے، اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، سیدھی راہ کا مسافر بن جائے، تو قرآن پاک کی اس سورہ کے مطابق، سورۃ نحل کے مطابق، آیت نمبر 12 کے مطابق اس کا مقام کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، ایک عام سا انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ باری تعالیٰ ہر شے کو مسخر کر دیتا ہے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے زندگی کا کوئی کام ہو، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ تو دوستو، کامیابی کی پہلی سیڑھی رب تعالیٰ سے تعلق کو پروان چڑھانا، رب تعالیٰ سے فرینڈشپ کو پروان چڑھا لو، اللہ کے قریب آ جاؤ، سیدھی راہ کے مسافر بن جاؤ، سیدھی راہ پہ چلو، نیک کاموں میں مصروف عمل ہو جاؤ، پھر دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ سورج، چاند، ستارے، برج، زمین و آسمان، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ارد گرد، جس اینگل سے اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہو، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس برج کی چال کیا ہے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہو، تو دوستو سب سے بہترین اور واحد حل، سیدھا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ علم نجوم ہو یا کوئی اور علم روحانیات سے الگ ہو نہیں سکتا۔ سیدھا اور صاف راستہ اسی راہ کا مسافر بننے کا ہے۔ اگر اللہ سے دوستی کو مضبوط کریں گے، قربت اللہ کا کنسیپٹ سمجھ لیں گے، انگزائٹی، ڈپریشن یا کسی قسم کی کوئی دوسری بیماری، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسئلے کا حل نکالیں گے۔
کامیاب رہو گے، اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں۔ برج اسد، ببر شیر، آگ کا سمبل، غسیلا، ببر شیر کی طرح دھاڑنے والا، شدید غصے میں جلد آنے والا، یہ برج اسد ہے۔ شدید غصیلے ہو، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہو، لیکن ایک اچھی خوبی بھی ہے، مخلص ہو، سنسیئر ہو، لیکن ایک تھوڑی سی لائٹلی سی خامی یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اور قریبی رشتہ داروں، دوست احباب کے ساتھ زیادہ سنسیئر رہتے ہو بجائے دوسرے اور دور کے لوگوں کے ساتھ۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ تو روکھا سا ہے، تھوڑا غسیلا سا ہے، غصے میں رہتا ہے۔ دوسرے لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تم ایک نرم دل اور بعض اوقات اتنے حد تک جذباتی ہو جاتے ہو کہ سیپریٹ بیٹھ کر جب تنہائی میسر آتی ہے تو روتے ہو، کیونکہ تمہارا دل نرم ہے، اسی لیے آنسو بہہ اٹھتے ہیں۔ اگر نیٹ شل میں بیان کروں تو سچائی کو اچھا سمجھتے ہو، سچائی پسند ہو، مخلص ہو، اوورال تھوڑے سے کسی حد تک خود غرض، دوسروں کی مداخلت کو بالکل نہیں پسند کرتے، دوسروں کے انٹرفیئر کے سخت خلاف ہے نا ایسی بات۔ کسی بھی کام کو ایک بار پائے تکمیل تک پہنچانے کا ارادہ کر لو، پہنچا کر ہوگے، پہنچا کر رہتے ہو، مصمم ارادہ رکھتے ہو، وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ سمجھتے ہو، دوسروں سے الگ تھلگ اور خاص و خاص محسوس کرتے ہو، ببر شیر کی طرح تھاڑتے ہو، گرجتے ہو، برستے ہو، خود اعتمادی تم میں ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوتی ہے، بڑے خود اعتماد پروکار شخصیت کے تم مالک ہوتے ہو، ہے نا؟ ایسی بات ہے نا؟ زندگی سے بڑے پر امید اور پرعزم رہتے ہو، قدرتی لیڈر ہوتے ہو، لیڈر جیسی تمام خصوصیات تم میں موجود ہوتی ہیں۔ اوور آل خصوصیات کو ایک پہرائے میں قید کروں تو بے شمار خصوصیات کے مالک برج اسد کے لوگ سنسیئر، ڈیووٹڈ، پر اعتماد، نرم دل اور بے حد مخلص ہوتے ہیں، لیکن سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، انسان ڈپریشن میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، انگزائٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بیماریاں اور پریشانیاں بھی اسے آن گھیرتی ہیں، سخت مصیبت کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے، کوئی بلا، کوئی نظر، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اسے آن گھیرتی ہے، گھیر سکتی ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو خدا نخواستہ کسی اچانک حادثے کے شکار نہ ہو جاؤ، خدا نخواستہ اچانک بیٹھے بیٹھے موت کی آغوش میں نہ چلے جاؤ، کسی اچانک آنے والی انہونی اندیکھی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤ، اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو تھوڑی سی اپنے علم کے مطابق رہنمائی کر دیتا ہوں، ایک راستہ نٹ شل میں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر اس راستے پر چلو گے، میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، تو پھر دیکھنا کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے۔ یہ سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، یہ جو صرف برجوں کے چکروں میں پھنسا کر تنتر منتر اور دوسری فارمیلٹی، جھوٹے سچے واقعات میں الجھا کر ایک عام پیارے
से मुसलमान बहन भाइयों को भटका देते हैं, किसी और रास्ते की तरफ चला देते हैं। जो मेन रास्ता है, सीधा रास्ता है, वो रास्ता नहीं बताते। बुर्जों के चक्रों में घेर कर उल्टे सीधे वज़ाह बताकर अपने पैसे बटोरने में लगे रहते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सबसे अहम और पक्का रिश्ता अल्लाह सुब्हाना व तआला का है। बुर्ज चाहे जौन सा भी हो, किसी भी सितारे से तुम्हारा ताल्लुक बनता हो, ज़मीन और आसमान के चक्रों का इल्म तुम रखते हो, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक अगर मजबूत नहीं है, कुछ हाथ आने वाला है ही नहीं। ये खुशफहमियाँ दिल से निकाल लो। सिर्फ एक ही रास्ता हम सबको कामयाब कर सकता है, वो रास्ता है अल्लाह सुब्हाना व तआला का। अल्लाह सुब्हाना व तआला से ताल्लुक को मजबूत कर लो, सीधी राह के मुसाफिर बन जाओ, उससे हर दुखड़ा बयान करो, उससे हर मुश्किल का हल चाहो। फारिग बैठे हो, अकेले हो, तन्हा हो, हर बात उससे डिस्कस करो, अल्लाह से डिस्कस करो। अल्लाह से कहो, अगर थोड़ी तकलीफ भी महसूस करते हो, हाथ में दर्द है, दांत का दर्द है, सर चकरा रहा है, डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी का शिकार हो, पैनिक डिसऑर्डर के दौरे पड़ते हैं, हार्ट का कोई मसला है, कोई दीनी परेशानी है, कोई माली परेशानी है, माली तंगी है, अल्लाह से बयान करो, अल्लाह से डिस्कस करो, उससे कर तो देखो, फिर देखो कहां से कहां पहुंचते। हर छोटी सी छोटी बात उसके सामने बयान करो, खुलकर बयान करो। उंगली में अगर तकलीफ महसूस करते हो, वो भी उसको बताओ, या बारी ताला मेरी उंगली में दर्द महसूस होता है, या अल्लाह, या बारी ताला मेरे इस मसले को हल फरमा, या अल्लाह दांत का दर्द का शिकार हूँ, या अल्लाह सर चकरा रहा है, डिप्रेशन में हूँ, पैनिक है, बड़ा खौफ महसूस कर रहा हूँ, कांपी जा रहा हूँ, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे बारी ताला मेरी मदद फरमा। अल्लाह मदद को ना पहुँचो तो फिर क्या। बहरहाल मेरा ईमान है, नज़रिया है, मैं इल्म रूहानियात को इल्म नजूम से सेपरेट नहीं समझता। मैं यही समझता हूँ, इल्म रूहानियात का माहिर ही इल्म नजूम को समझ सकता है। खाली खुली किताबें इधर उधर से पढ़कर दूसरों का बेड़ा गर्क कर देना, उनके अखलाकियात को बिगाड़ देना, नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिंपल सा फार्मूला है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को परवान चढ़ाओ और फिर जो चीज़ें मुआफ़िक हैं उसको गेन करो, अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर चलो, फिर देखो कैसी कामयाबी नसीब होती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। जब भी बुर्ज असद वाले प्यारे दोस्तों, बहन और भाइयों, कोई मुसीबत पड़े तो पता है तुम्हारे बुर्ज की जो मुआफ़िक सूरा है, सूरा अल नज्म। सुभान अल्लाह। तर्जमे के साथ बा मुहावरा तर्जमा पढ़ो, इसकी एक बार रोज़ तिलावत करो, देखो शख्सियत में किस हद तक निखार पैदा होता है, कैसे निखरते हो, कैसे संवरते हो, कैसे गुलाब के फूल की तरह खिल उठते हो। अमल तो करो, एक बार अमल करके देखो, रब ताला से ताल्लुक़ को बढ़ा कर देखो। सूरा अल नज्म। सुभान अल्लाह। एक बार तिलावत करनी है उर्दू तर्जमे के साथ डेली। तुम्हारे बुर्ज का इस्म आज़म जो मुसीबत में तुम्हारे काम आएगा, बिगड़े हुए काम तुम्हारे इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, अगर तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत है और इस इस्म आज़म को थाम लोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ये मुझे फ़ोन करके बताना या कमेंट्स में बताना। चंद अरसा इस पर अमल करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। देखना, अमल तो करके देखना, रिज़ल्ट अपनी आंखों से देखना और फिर कहना, फिर तबसरे करना, फिर दूसरों की ज़ातों में झांक कर देखना। पहले अमल तो करो, अमल करते कुछ नहीं हो, तबसरे पहले आ जाते। तो दोस्तों अमल ज़रा करो, अमल। अस्तगफिरुल्लाह या जब्बारू
یا باسطو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موقع بے موقع. یہ اسم اعظم اس برج کا اسم اعظم ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ یا جبارو یا باسطو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. جب بھی موقع ملے پڑھو، پھر دیکھو. اور اگر تیر بہدف کام کروانا چاہتے ہو، بگڑے ہوئے کام سنوارنا چاہتے ہو، تو ہر نماز کے بعد یا آخرو یا مؤخرو یا آخرو یا مؤخرو، سبحان اللہ، اس کا بھی ورد کر لو چند بار ہر فرض نماز کے بعد. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ یا جبارو یا باسطو پڑھنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد یا آخرو یا مؤخرو یہ پڑھ لینا چند بار. اور اگر بہت زیادہ شدید مصیبت کا شکار ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت زبردست قسم کی تنگی مال کا شکار ہو، ایک انجانی سی اندیکھی سی اچانک آنے والی مصیبت آن نازل ہوئی ہے، اعمال کا مکافات عمل کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے، تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے رجوع کرو، توبہ استغفار میں لگ جاؤ، اللہ سے تعلق کو پروان چڑھاؤ، اور اپنے ہاتھ سے روٹی کا صدقہ دو. جتنا تمہاری حیثیت ہو سکے روٹی کا صدقہ دو. جتنی بار اپنے ہاتھ سے روٹی کا صدقہ دیتے جاؤ گے، بلائیں ٹلتی چلی جائیں گی، ہٹتی جائیں گی. تمہاری زندگی، بکھری ہوئی زندگی آسانی میں تبدیل ہونے لگ جائے گی. کھل اٹھو گے، مسکرا اٹھو گے، زندگی میں باہر آ جائے گی. آزماؤ، عمل کرو، پھر دیکھو. مختصر ان تھیم نیٹ شل میں مختصراً سورہ النجم ایک بار تلاوت کرنی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ یا جبارو یا باسطو یہ پڑھنا ہے. ہر فرض نماز کے بعد یا آخرو یا مؤخرو چند بار یہ پڑھ لینا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کا صدقہ دینا ہے. بگڑے ہوئے تمام کام اللہ کے کرم سے سمر جانے ہیں. اور جو میرا مین فلسفہ ہے، جو میرا بیسک تھیم ہے، جو میرے ایمان کا بنیادی جزو ہے، اللہ سبحانہ وتعالی، اس سے تعلق اگر تم نے توڑ لیا، اس سے دور ہٹے رہے، کہ اللہ کی قربت میں مبتلا نہ ہوئے، جتنے ٹوٹکے کر لو، زمین و آسمان کے جتنا بھی تمہارا دل چاہتا ہے، اپنے آپ کو آزما لو، بڑے بڑے وظائف کو چیک کر کے دیکھ لو، تن منتر کر لو، کالا جادو کر کے دیکھ لو، کسی کام کا نہیں. سب سے پہلے تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے بعد یہ وظائف کرنے. میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے، کامیاب رہو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.